بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے شعر جو جس جگہ جاتے تو ان کو دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر ایک میدان کو فتح کر لیتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کون تھے اور یہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اسلام کی طرف کیسے راغب کیا اور یہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ذات پر ایمان لے کر آئے، پھر کس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام دشمنوں کو چن چن کر قتل کیا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب کس مقام پر عطا فرمایا، یہ سب آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکہ کے ایک گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد کا نام ولید تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے دولت و سخاوت، فہم و فراست کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد کا نام مکہ مکرمہ کے مشہور اور ممتاز لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کے والد مکہ مکرمہ کے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے دوسرے بچوں کی نسبت بہت زیادہ ذہین اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھڑ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی بچپن ہی میں سیکھ لی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ بہادر، طاقتور، ہوشیار اور جنگجو انسان تھے۔ اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اعلان نبوت کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا تھا جو اسلام کے سخت دشمن تھے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دین اسلام سے نفرت کرتے تھے اور اعلان نبوت کے 19 سال بعد تک یہ کافر ہی رہے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دین اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ یہ ہر وقت دین اسلام کو مٹانے کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور ہمیشہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ذات ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت سے نواز دے، اور ایسا ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ پیارے دوستو، جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوا کرتی تو زیادہ تر کافروں کی طرف سے جنگ کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے۔ جب جنگ احد کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج میں سے کچھ صحابہ کرام کو ایک پہاڑی پر یہ کہتے ہوئے کھڑا کیا تھا کہ چاہے مسلمانوں کی فوج جیتے یا ہارے، لیکن آپ لوگوں نے اس پہاڑی سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ وہ پہاڑی ایک ایسی جگہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں کی فوج اگر چاہتی اس پہاڑی کے راستے سے پیچھے سے آ کر مسلمان فوج پر حملہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو اس پہاڑی پر مقرر فرما دیا تاکہ کافروں کی فوج کسی بھی صورت میں اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یہ جنگ بہت ہی خطرناک جنگ تھی۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی کافروں کو دھول چٹا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو جن لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی پر معمور فرمایا تھا اور ان کو وہاں سے نہ ہٹنے کا حکم دیا تھا، جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں تو پہاڑی پر موجود ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا
اور پہاڑی کو چھوڑ کر میدان میں آ کر خوشی منانے لگے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو کہ اس وقت کافروں کی فوج کے سپہ سالار اور کافر ہوا کرتے تھے، چونکہ آپ جنگ میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ آخر یہ کس طرح ہو گیا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے لگاتار بے شمار صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے، اب وہی جنگ مسلمان ہار چکے تھے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی مہارت تھی، جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہاری ہوئی جنگ کو جیت لیا۔ پیارے دوستو، اس جنگ کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اکثر پریشان رہنے لگے۔ ان کی پریشانی کی وجہ صرف ایک ہی تھی، وہ یہ تھی کہ دن بدن اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہی سوچتے رہتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کافروں نے کئی بار مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں للکارا اور کافر اپنے پاس اچھے ہتھیار اور اچھے جنگجو ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو نہ ہرا سکے اور ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دماغ میں عجیب و غریب باتیں چلتی رہتی۔ وہ سوچتے رہتے کہ آخر اسلام کے اندر ایسی کون سی طاقت ہے کہ مسلمان ہمیشہ کافروں سے جیت جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ اور کبھی ان کے دماغ میں یہ خیالات چلتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کے یہ دن انہی کشمکش اور انہی خیالات اور سوالات کے اندر چل رہے تھے کہ ایک دن ان کے بڑے بھائی کا خط ان کے پاس آیا۔ اس خط میں یہ تحریر تھا: اے خالد، تم کہاں ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے۔ اور اس خط میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی نے یہ لکھا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کفر کے اس اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہو جاؤ۔ اس خط کو پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوراً ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف اپنا ایک قاصد روانہ کیا، لیکن ملک شام کے لوگوں نے غرور و گھمنڈ کے اندر آ کر مسلمانوں کے قاصد کو قتل کر دیا۔ اس دور میں اگر کسی ملک کے قاصد کو قتل کرنے کا یہ مطلب ہوا کرتا تھا کہ اس ملک کو کھلے عام جنگ کی دھمکی دینا۔ چنانچہ اس طرح جب رومی سلطنت ملک شام کی طرف سے مسلمانوں کے قاصد کو قتل کر دیا گیا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک فوج کو تیار کیا اور اس فوج کو جنگ لڑنے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لشکر کو روانہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے تو ان کے بعد فوج کا سپہ سالار حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد فوج کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو اس کے بعد جس پر تم لوگ متفق ہو
اسی کو اپنا سپہ سالار بنا لینا۔ اس نصیحت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد نبی کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ جب مسلمانوں اور ملک شام کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا سارا نقشہ صحابہ کرام کو بتا رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے ہونے والی تمام جنگ کا حال دیکھ رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بیان فرما رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی اور خطرناک جنگ تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے اپنے پاس موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور اب اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت جعفر بن طیار کے پاس ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے صحابہ کرام کو بتایا کہ اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور اب اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ پہنچا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اب تمام صحابہ کرام کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا ہے۔ کفر کی زندگی کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ پہلا موقع تھا جب آپ رضی اللہ عنہ کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا۔ پیارے دوستو، جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسلامی فوج کا جھنڈا آیا اور جب رومی اور ملک شام کے لوگوں نے دیکھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی ان کی آدھی ہمت ہار گئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے بہادر شخص کو دیکھتے ہی ان لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ مکہ کے اندر مشرکین کی طرف سے خالد نام کا ایک بہادر جنگجو شخص ہے جو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، لیکن اب جب کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اب اسلامی فوج کے سپہ سالار بھی تھے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی جنگی صلاحیتوں اور مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے ہمراہ اس جنگ کو جیت لیا۔ اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ اور اس قدر کفار کا قتل عام کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی تھی۔ ادھر مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو جنگ کا حال بیان فرما رہے تھے۔ اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اپنی بہادری سے اس جنگ کو جیت لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک نیا نام دیا اور وہ تھا سیف اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف پہلی جنگ جیتی تھی اور اس جذبے ایمانی کے ساتھ جیتی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جنگ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اس طرح مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس جنگ کو جیت لیا اور اسی جنگ کو بعد میں جنگ موتا کا نام دیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 642 عیسوی کو اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔
آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔